بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے کہ عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہماری مرضی کے مذاکرات نہیں کرتے تو آپ کو قتل کا مقدمہ تو آلریڈی درج ہے، یا تو آپ کو اس کیس کے اندر پھانسی کی سزا ہو جائے گی جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا، اور دوسرا کیس ہے کہ فیض حمید کے ساتھ آپ کو بھی فوجی عدالتوں کے اندر ہم گھسیٹ لیں گے۔ اس کا بھی ایک پورا نیریٹو آپ نے میڈیا پر بنتے ہوئے دیکھا، لیکن عمران خان جو ہے وہ مضبوط حساب کے مالک ہیں، اور 20 جنوری یہ جو تاریخ ہے یہ پورے دنیا کا نقشہ بدل دے گی، پوری دنیا کی سیاست کا نقشہ بدل دے گی، کیونکہ 20 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو جو بڑی جو ہے وہ آپ ایسے کہہ لیں کہ خوفناک ڈیولپمنٹ ہے، بڑی خبر ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں جناب آخری فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ فائنل راؤنڈ کیسا ہے کہ اگلے 12 گھنٹے کیا ہونے جا رہا ہے، کہ 12 گھنٹوں کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے، آپ بھی سوچنے پر مجبور ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بڑی اور ایکسکلوسیو خبر دینے جا رہا ہوں کہ اگلے 12 گھنٹے کیوں اہم ہیں، اور پھر کے پی کے اندر جو صورتحال خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ رجیم چینج پارٹ 2 کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں کون سی واردات ڈالی جائے گی، کیا معاملات ہیں، اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے۔ اور پھر رات گئے عدالت کے اندر بھی ایک نیا تماشا لگا ہے جس نے ہمارے پورے کے پورے عدالتی نظام کو، ہمارے اس سسٹم کو ننگا کر کے رکھتی ہے، وہ خبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ 24، 25 اور 26 نومبر کو جو ثانیہ اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا ڈی چوک کال تھی، تو اس دوران سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 139 کارکن تو پاکستان تحریک انصاف کے لاپتہ ہیں، ان کو ابھی تک کہیں پروڈیوس نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ ان کو کہیں شہید نہ کر دیا گیا ہو۔ اب جناب خبر آئی کہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین، ان کی عدالت کے اندر 32 پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو آج ان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب جج ابو الاسناد ذوالقرنین جیسا جج جو ہے، یعنی کہ آپ اس کا اندازہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے بولتے ہیں۔ سائفر کیس میں عمران خان کو سزا دینے والے کون جج تھے؟ ابو الاسناد ذوالقرنین تھے۔ اب اس جج نے بھی ان 32 لوگوں کے اوپر جو مقدمہ تھا ان کو اس مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، مقدمہ ہی اڑا دیا، ان کو بری کر دیا، ضمانت نہیں دی، بری کر دیا۔ جب بری کرنے کا حکم دیا گیا تو کچھ کارکنان جو ہیں وہ جناب عدالت سے باہر جاتے ہیں، پولیس ہتھکڑیاں کھول دیتی ہے، اور جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے یہاں تک کہا کہ اگر اب کوئی دوبارہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تو میں پولیس کو بھی ہتھکڑیاں لگا دوں گا۔ لیکن پولیس نے دوبارہ ان کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ اب ایک ایس ایچ او ہے اسلام آباد کے اندر، اشفاق بڑائچ، میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور یہ ریاستی وردی کے اندر جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں جب سے آئی جی اسلام آباد آئے ہیں، اور جیسے اسلام آباد کے اندر، یعنی کہ کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کی پولیس پاکستان کے باقی تمام صوبوں کی پولیس سے بہت بہتر کام کر رہی تھی، لیکن ان جیسے آنے والے جو غنڈے ہیں وہ اسلام آباد پولیس کو بھی، ان کا بھی نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اشفاق بڑائچ جو ہیں انہوں نے اپنے اہلکاروں کو وہاں پر ہدایت دی، ایک ایس ایچ او ہے، اور ایک ایس ایچ او جج ابو الاسناد ذوالقرنین کا حکم اور آرڈر نہیں مان رہا، اس کا فیصلہ نہیں مان رہا۔ اب ظاہر ہے وہاں پر میڈیا کھڑا ہوا تھا، وہاں پر وہ جب گرفتاریاں ہو رہی تھی تو میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے میڈیا پیچھے چلا جائے ورنہ گرفتار کروا دوں گا، جو میڈیا والا بات نہیں مانتا اس کو فوری گرفتار کر کے احتجاج کے کیس کے اندر ڈال دوں۔ یہ پاکستان کا نظام انصاف ہے کہ آپ گرفتار کرو بغیر، بچارہ اس کو پتہ نہیں ہے میڈیا کی ذمہ داریاں کے کام کو رپورٹ کرنا ہے، اس کو بھی احتجاج کے اندر ڈال دو، اس کو بھی جناب جو ہے وہ جیلوں کے اندر پھینک دو۔ یہ پاکستان کا نظام ہے، یہ سسٹم ہے جو اس بدبودار شخص نے اس بدبودار نظام کو بے نقاب جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اور جناب یہ ایس ایچ او وڑائچ جو ہے انہوں نے یہ جو ہے وہ سارا یہ اس طرح کی جو چیزیں جو ہے وہاں پر کہیں تھیں۔ تو اب جناب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے یہ بات کی ہے کہ دہشت گردی کی عدالت کے جج کے ابو الاسناد ذوالقرنین جو ہیں وہ جب جیسی عدالت سے روانہ ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کے ڈسچارج کیے گئے کارکنان جوڈیشل کمپلیکس کے اندر موجود تھے۔ ڈسچارج ہونے والے تمام ورکرز کو پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سے گرفتار کر لیا جیسے جج صاحب جو ہیں وہ وہاں سے جناب نکلے ہیں۔ اب آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں
کہ ڈی چوک ثانیہ کے اوپر وائس آف امریکہ نے بڑی رپورٹنگ کی اور وائس آف امریکہ نے جو خبر دی، جو انہوں نے ایک بریڈ چیئرمین جو امریکی کانگریس مین ہے، ان کا جو ویڈیو کلپ وائس آف امریکہ نے کل چلایا جو میں نے آپ کے سامنے بھی دکھا، اور اس میں بتایا گیا کہ عمران خان کو غیر قانونی طور پر بریڈ چیئرمین کہہ رہے ہیں، امریکی کانگریس مین کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا ہوا، غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہوا ہے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا کا جو آفس ہے جناب، وہ آفس جو ہے وائس آف امریکہ کا، اس کو رہائشی ایریا میں آفس رکھنے پر جناب نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ G9 سیکٹر کے اندر اسلام آباد میں ان کا آفس ہے۔ تو یہ جناب ایک بڑی خطرناک قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر کہ اب انٹرنیشنل میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہاں پر بھی اپنی جو ہے وہ معاملات کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں تک پاکستان کے اندر فسطائیت اور مارشل لاء جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ اب آ جائیں جناب، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو لڑائی ہے وہ اپنے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئی ہے۔ اگلے 12 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور KPK میں گنڈا پور کی حکومت کا تختہ الٹنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے یہ آپ کے سامنے میں جناب رکھ دیتا ہوں۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی تو بنا دی ہے، لیکن اس کی گارنٹی کون لے گا؟ عمران خان کہتے ہیں کہ باہر سب گڈی گڈی لگا ہوا ہے، اگر کمیٹی کے ساتھ کچھ فائنل ہو گیا تو بعد میں عمران خان اعتراض کر دیں گے۔ آئین تحفظ پاکستان کے نام سے بھی میٹنگز ہوئی تھیں لیکن پیچھے ہٹنے کی روایت جو ہے وہ برقرار ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کے ساتھ اس طرح کی مذاکرات نہیں کریں گے جیسے بیرسٹر گوہر صاحب بھیک مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپرومائز قیادت ہے یہ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا رہی، یہ حکومت کو جا کر کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کر لیں کیونکہ جو عمران خان کی سول نافرمانی تحریک کی کال ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جناب ہم یہ نہیں چاہتے خان یہ کال دے، تو لہٰذا کوئی مذاکرات کر لیں، کوئی کچھ نہ کچھ تو کر لیں ہمارے ساتھ۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے کہنے کے اوپر مذاکرات نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کی کوئی اوقات نہیں ہے جناب، تو کونسل بننے کے لائق نہیں تھے، آپ جو ہیں وہ چیئرمین PTI بنے ہوئے ہیں، آپ MNA بنے ہوئے ہیں، آپ PTI کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ اب جناب دوسری جانب مرتضیٰ وہاب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کسی خفیہ مشن کے نتیجے میں نہیں بلکہ عوام کی حمایت سے وزیراعظم بنیں گے۔ عمران خان وزیراعظم بننے کے لیے کبھی 9 مئی اور کبھی اسلام آباد پر لشکر کشی کرتے ہیں، چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنے والے پہلے اپنے گریبان جھانکیں پھر ہم نے بات کریں۔ جناب جو اس سے پہلے بیرسٹر سیف نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ بلاول بھٹو صاحب کسی خفیہ مشن پر اور پھر زرداری صاحب ایوان صدر میں خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا اس پر رد عمل آنا وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دال میں کچھ کھالا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے جناب کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں جناب، کچھ گھنٹے جو کھیل ہیں اتوار کے دن، اب اتوار جو ہے وہ شاید اب شروع ہو گیا ہے، تقریباً 12 بجے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور پھر جناب آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پشاور کے اندر ایک بہت بڑا تگڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے جو ثانیہ 26 نومبر ہوا، ان کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ڈائریکشنز جو ہیں واضح ہوں گی اور اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ اگر سخت تقاریر کی گئیں، جیسے کل علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریر کی کہ فوج کو بلا کر ہمارے اوپر فوج نے گولیاں چلائیں، فوج نے ہمارے اوپر گولیاں چلائیں، میں فوجی کا بیٹا ہوں، فوجی میرا بھائی ہے، لیکن فوج نے ہمارے اوپر گولیاں چلائیں، یہ جو ہے وہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اب گنڈا پور صاحب ایسی تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ گنڈا پور صاحب کھل کر کیوں کھیل رہے ہیں؟ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی لیڈرشپ اس طرح سے کھل کر نہیں کھیل رہی جیسے گنڈا پور کھیل رہے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے خلاف تختہ الٹنے کا حکم اسٹیبلشمنٹ نے دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ KPK میں رجیم چینج آپریشن کرنا چاہتی ہے، ان کو معلوم ہے کہ ان کو گرانے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے، رجیم چینج آپریشن کی وہاں پر بھی سازشیں جو ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں۔ اور پھر حالیہ آپ دیکھیں کہ جو محسن نقوی کی ملاقات ہوئی پرویز خٹک کے ساتھ، وہ ملاقات اہم ہے کہ ایک مردہ گھوڑے کے ساتھ ملاقات ہونا، اس پہ جان بھرنے کی کوشش کرنا، اس کو اٹھانے کی کوشش کرنا کہ جناب کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائی تھی، اور خٹک صاحب بدترین طریقے سے الیکشن ہار گئے تھے، پھر انہوں نے سیاست سے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ تو یہ آخری فائنل راؤنڈ ہے اور 20 جنوری تک مکمل دباؤ ڈالا جائے گا عمران خان کے اوپر کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل حاصل کر لیں، لیکن وہ 20 جنوری تک خان صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سروائیو کر رہے ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ ان کی حکومت کو KPK میں گرانے کی کوشش کی جائے گی، گنڈا پور کا تختہ الٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ایک فائنل راؤنڈ ہے اور 12 گھنٹوں کے اندر اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاور شو کرنے جا رہی ہے، وہاں سے گنڈا پور صاحب کیا سٹیٹمنٹ دیں گے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی، سب کی نظریں اس پر جو ہیں وہ جناب جمی ہوئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل پر لازمی حل رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔